تین باتیں اس عاجز نے اپنی زندگی میں بہت اہم پائیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں۔ اس 35-40 سالہ یہ جو تجربہ ہے بچوں کا، بچیوں کا، اور متعدد مدارس کا اور متعدد ملکوں میں، تین باتیں وہ اس سارے تجربے کا نچوڑ ہیں۔ اگر ماں باپ ان تین باتوں کا خیال رکھیں تو بچہ ایسی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ دین سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ یوں تو کہنے کو آپ درجنوں باتیں کہہ سکیں گے کہ اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی رکھو، اس کا بھی رکھو، کتابوں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تربیت الاولاد کے بارے میں، مگر جسے تھمب رول کہتے ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ ہم نے بچے کی کن باتوں کو مضبوط کرنا ہے، ان پہ بچے سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ ان تین باتوں سے پہلی بات کہ بچے کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیے۔ یہ چیز آپ کو ہلکی سی محسوس ہوگی، اللہ رب العزت کے ہاں سچ اتنا مقبول ہے کہ سچ کے صدقے بندے کو دین دنیا کی کامیابیاں ملتی۔ اگر کبھی سچ کے باطنی فائدے ہمیں محسوس ہو جائیں اور سچ کی وجہ سے جو برکتیں زندگی میں آتی ہیں وہ محسوس ہو جائیں تو ہم تو سچ کی خاطر کٹ مرنے کو تیار ہو جائیں۔ اس میں محنت نہیں ہوتی، یہ کام بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں پھر ماں باپ کو بھی سچ بولنا پڑتا ہے۔ اب پھر کیسے ہوگا کہ ادھر سے فون آیا تو بیٹے کو کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، اب وہ بچہ سچ کیسے بولے گا؟ اور دوسری عادت بچے کے اندر جو پیدا کرنی چاہیے وہ نماز کا اہتمام۔ نماز تو پڑھتے ہی ہیں بچے، بچپن سے اس کو نماز کا اہتمام سکھانا ہے، تسلی سے وضو کرنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، وقت پہ نماز پڑھنی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر وہ بیٹا ہے۔ اس کے اندر ایک فائدہ تو یہ کہ اس بچے کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، کیونکہ بے نمازی بچہ تو استنجے کا بھی خیال نہیں کرے گا، اور اگر نماز پڑھے گا تو کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھے گا، تو پاکیزگی بھی آ گئی، وقت کی پابندی بھی آ گئی۔ اس سے خوش نہ ہو جائیں کہ بچی نماز پڑھتی ہے اور بچہ نماز پڑھتے نہیں، نماز کا اہتمام۔ اس لیے بچے کو دیکھیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے تو نہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ بچپن سے اس عمل کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے، مجھے نماز پرسکون ہو کر پڑھنی ہے، تسلی سے پڑھنی۔ بچے کو بتائیے کہ بھئی آپ نے نماز تو پڑھی، کس کیفیت کے ساتھ پڑھی؟ تو جب بچپن سے یہ سنے گا کہ ابو بھی کہتے تھے کس کیفیت کے ساتھ پڑھی، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ آج تو اس مقصد کو ہم بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تیسری بات، بچوں کو خدمت کی اہمیت سمجھائیں۔ کام کاج جو گھر کے کیے جاتے ہیں اس پر کیا اجر ملتا ہے؟ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، بڑوں کی خدمت، استاد کی خدمت، خدمت کا جذبہ بچپن سے بچے کے دل میں ڈال دیجیے۔ آج تو پانی کا گلاس بھی نہیں خود پی سکتے بچے، وہ بھی دوسرے کو کہتے ہیں کہ لائیے۔ اس لیے آج شکایت ہے اکثر ماں باپ کی طرف سے، جی بچے کام میں دلچسپی نہیں لیتے۔ بھئی آپ نے بچپن میں کون سی خدمت سکھائی ہے اس کو؟ کیا پتا یہ بچہ کبھی کس اللہ والے کی خدمت کرے اور اس کی اس کو دعا لگ جائے۔ اس کو بتائیے کہ معذوروں کی خدمت کی جاتی ہے، بوڑھوں کی خدمت کی جاتی ہے، تو اس کے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہوگا، احساس ہمدردی ہوگا۔ اس ایک لفظ خدمت کی وجہ سے اس بچے کے اندر اچھے اخلاق آتے چلے جائیں گے۔ جب دوسروں کی بات سنے گا جو بڑے ہیں تو پھر ماں باپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ آج اس کو خدمت بتائی نہیں، وہ ماں باپ کی بھی نہیں کرتے۔